اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت کھاؤ۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں۔ ناشتے میں سننا فوڈ یعنی روحانی تلبینہ کھانے کے بعد پیارے نبی کی ایک اور فیوریٹ چیز یعنی جامن کے سرکے کو ایک گلاس پانی میں 1 چمچ ڈال کر پیتا ہوں۔ سرکہ بہت ہی پرانی غذا ہے، یہ تاریخ کے ہر دور میں دوا اور غذا کے طور پر استعمال ہوتے آیا ہے، جس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ہمارے نبی کو یہ اتنا پسند تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ سرکہ ایک بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور یہ مجھ سے پہلے تمام نبیوں کا سالن رہا ہے۔ یہ سب سن کر حضرت جابر کو سرکہ بہت اچھا لگنے لگا، اور ان سے سن کر حضرت طلحہ کو، اور یہ سب پڑھ کر مجھے، اور مجھے سے سن کر آپ کو بھی پیارے نبی کی یہ پسندیدہ چیز اچھی لگنی چاہیے، اور اسے اپنے کھانوں میں ضرور شامل کرے، جس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ پھر دوپہر میں کچھ حساب کرنے بیٹھتا ہوں تو کسی سے کچھ حساب لینے کے لیے کال کرتا ہوں تو وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ماں کی قسم کھانے لگتا ہے، تو میں اسے روکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ قسم صرف ہمیں اللہ کی کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو اس سے شرک یا کوئی کفر نہیں ہوگا، اور جس حدیث میں شرک یا کفر کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا سمجھ کر، جیسا کہ پہلے کے لوگ اپنے خداؤں کی قسم کھاتے تھے، تو ایسی چیزوں کی قسم کھانا شرک یا کفر ہے۔ لیکن ماں باپ یا پیارے نبی کی عظمت و تعظیم کے طور پر جو لوگ ان کی قسمیں کھاتے ہیں، اس سے کوئی کفر یا شرک نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ ایسی قسمیں کھانا اسی لیے امام اعظم، امام مالک، امام شافعی کے نزدیک صرف مکروہ ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک حرام ہے۔ تو خیر، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد اسے توڑنے پر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ باقی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کے بعد اسے توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل میں قسم ہی نہیں ہے۔ خیر، پھر اپنے بالوں کو تھوڑے چھوٹے کروانے کے بعد عصر کی نماز ادا کر کے چائے پیتا ہوں، اور پھر کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔